السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے تختی نمبر 25 رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ ان پر کٹ کا نشان بنا ہوا ہے، نیچے نقشہ میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ ہر خانہ میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ ہم لوگوں نے اس صفحہ کو پورا پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیا تھا۔ جو لوگ نہیں پڑھ پائے ہیں تو پچھلی ویڈیو کو کھول کر وہ لوگ پڑھ لیں۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تختی نمبر 25 رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ بہت جگہ قرآن پاک میں الف واو یا لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے لیربوا فی، اس پر کٹ کا نشان ہے۔ یہ لکھنے کا طریقہ ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے لیربوا فی، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لکھنے کا طریقہ لا الی الجحیم، لا الی الجحیم، یہ لکھنے کا طریقہ ہے رسم الخط، اور پڑھنے کا طریقہ ہے لا الی الجحیم، لَإِلَى الْجَحِيمِ۔ یہ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 6 میں ہے۔ لکھنے کا طریقہ ہے لِيَبْلُوَا، لِيَبْلُوَا، یہ لکھنے کا طریقہ ہوا رسم الخط۔ یہاں واو کے بعد الف ہے، اس پر کٹ کا نشان بنا ہوا ہے، تو اس کو پڑھنے کے طریقے میں الف کو نہیں پڑھیں گے، حذف کر دیں گے۔ پڑھیں گے لِيَبْلُوَا، لیبلوا، یہ پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 8 میں ہے۔ یہاں بھی الف پڑھا نہیں جائے گا، رسم الخط میں لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ نبلوا، یہ رسم الخط ہے، نبلوا، پڑھنے کا طریقہ نبلوا، نبلوا، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 8۔ لکھنے کا طریقہ ہے بئسل، بئسل اسم، بئسل اسم، کیا ہے؟ لکھنے کا طریقہ ہے بئسل اسم، اور پڑھنے کا طریقہ ہے بئسل اسم، بئسل اسم، یہ پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 14 میں ہے۔ اور آگے دیکھیے لا انتم اشد، یہ لکھنے کا طریقہ ہے رسم الخط، لکھا ہوا ہے لام کے بعد الف، اس کے اوپر کٹ کا نشان بنا ہوا ہے، یعنی اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ ہے لانتم اشد، لانتم اشد۔ دیکھیں یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے۔ قاعدہ ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 5 میں ہے۔ لکھنے کا طریقہ ہے سلاسلا، سلاسلا، دیکھیے دوسرے لام کے بعد الف، پہلا والا سلا، اس کو الف کو پڑھیں گے، اور دوسرے والا میں سلا میں لام کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر کٹ کا نشان بنا ہوا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ ہے، لکھا ہوا ہے لیکن پڑھیں گے نہیں۔ پڑھنے کا طریقہ ہے سلاسلا، سلاسلا، رکوع پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 19 میں ہے۔ آگے چلیے قواریرا،
قواریرا، یہ لکھنے کا طریقہ ہے. پڑھنے کا طریقہ قواریرا قواریرا. ملائہم، یہ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ ہے. پڑھنے کا طریقہ ہے ملائہم ملائہم. پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 14 میں ہے. چلیے آگے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. دیکھیں یہاں پر الف کے اوپر کٹ کا نشان ہے، یہ رسم الخط ہے. رسم الخط میں کس طرح پڑھیں گے؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ انا. کیا بتایا؟ انا کے نون کے بعد جو الف ہوگا اس کو کہیں نہیں پڑھیں گے جبکہ اس پر سانس نہ توڑیں. اگر سانس توڑیں گے جس طرح کہ ولا انا، یہاں رک گئے سانس توڑ دیے، تو اس کا الف پڑھا جائے گا. اگر سانس نہیں توڑیں گے تو اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا. پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. اگر یہاں سانس توڑ بھی دیے اور پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے ملانے کی وجہ سے تو اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا. پڑھیں گے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. بتایا تھا پیچھے کہ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے صرف الف کے بارے میں پڑھا کہ الف کہاں کہاں نہیں پڑھا جاتا ہے. تو بتا رہے ہیں آگے کہ یا کہاں نہیں پڑھا جاتا ہے. چلیے آگے. جیسے موسیٰ، دیکھیے یہاں پر یا کے اوپر کٹ کا نشان بنا ہوا ہے. یہ یا تو لکھا ہوا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا. یہ رسم الخط یعنی کہ لکھنے کا طریقہ ہے اور پڑھنے کا طریقہ ہے موسیٰ. اسی طرح ہے عیسیٰ عیسیٰ. دیکھیے یہاں پر یا کے اوپر کٹ کا نشان بنا ہوا ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے. یہ رسم الخط ہے اور پڑھنے کا طریقہ ہے عیسیٰ. کتنے کیا کیا حرف ہیں؟ الف واو یا. تو 2 حرف ہو گئے. تیسرا حرف ہے واو کہ بہت جگہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. چلیے جیسے زکاوت، دیکھیے یہاں واو کے اوپر کٹ کا نشان بنا ہوا ہے. یہ رسم الخط ہوا. لکھنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ ہے زکات زکات. یہ پارہ نمبر 20 بتا رہے ہیں اور قرآن پاک میں بہت جگہ متعدد جگہ ہیں. صلوات صلاوت. دیکھیے یہاں بھی واو کے اوپر کٹ کا نشان بنا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ قرآن پاک میں بہت جگہ ایسی ہیں جہاں الف واو یا ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. جیسے لکھنے کا طریقہ ہے صلاوت اور پڑھنے کا طریقہ ہے صلاۃ صلاۃ. یہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 1 میں ہے. حیاوتن، دیکھیے یہ لکھنے کا طریقہ ہے رسم الخط. لکھا ہوا رہے گا اس طرح لیکن واو کو نہیں پڑھیں گے. پڑھیں گے حیاتن. مشکاوتن مشکاوتن. یہ لکھنے کا طریقہ ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے مشکاتن مشکاتن. تو ہم لوگوں نے اس سبق میں یہ جانا کہ قرآن پاک میں بہت جگہ ایسی ہے جہاں پر الف واو یا لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. ہاں اگر الف انا میں انا قرآن پاک میں ہو تو کہیں بھی نون کے بعد کا الف نہیں پڑھا جائے گا. اگر سانس اس پر توڑیں گے تو الف پڑھا جائے گا، اگر سانس نہیں توڑیں گے تو اس کو انا ہی پڑھیں گے یعنی بغیر الف کے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.